السلام علیکم سیکنڈ ایئر، میں آپ کو مطالعہ پاکستان کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے شہریوں کے حقوق و فرائض، جو کہ آپ کی مطالعہ پاکستان کی ٹیکسٹ بک میں صفحہ نمبر 59 کے بالکل اختتام پہ دیا ہوا ہے۔ اپنی پچھلی کلاس میں ہم نے پاکستان میں نفاذ اسلام کے لیے کیے جانے والے اقدامات جو ہیں ان کا تفصیلی جائزہ لیا تھا، اور آج ہم بات کریں گے شہریوں کے حقوق و فرائض پہ۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ حقوق جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، حقوق کی اقسام کون کون سی ہیں، اور ایک ریاست میں رہتے ہوئے شہریوں کو کون کون سے حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ تو اگر بات کی جائے حقوق کی، تو بنیادی طور پر حقوق جو ہیں وہ ان مطالبات کو کہا جاتا ہے جو شہری اپنی بھلائی کے لیے، اپنی بہتری کے لیے ریاست سے کرتے ہیں، حکومت سے کرتے ہیں، اور حکومت جو ہے ان مطالبات کو نہ صرف تسلیم کرتی ہے بلکہ ان کو پورا کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے، پورا کرتی ہے۔ تو حقوق وہ مطالبات ہوتے ہیں جو کوئی بھی کسی بھی ملک کے شہری اپنی حکومت سے وہ مطالبات کرتے ہیں اپنی بہتری کے لیے، اور حکومت جو ہے وہ ان مطالبات کو تسلیم کرتے ہوئے ان کو پورا کرتی ہے مطالبات کو۔ تو حقوق جو ہیں وہ بنیادی طور پر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اخلاقی حقوق ہوتے ہیں اور دوسرے قانونی حقوق ہوتے ہیں۔ اخلاقی حقوق کی اگر بات کی جائے تو اخلاقی حقوق کی جو بنیاد ہے وہ کسی بھی معاشرے میں موجود اخلاقی قدروں پر ہوتی ہے، کہ جس قسم کی اخلاقی اقدار کسی معاشرے میں رائج ہوں گی اسی قسم کے اخلاقی حقوق جو ہیں وہ وہاں کے شہریوں کو، وہاں کے لوگوں کو، اس معاشرے کے افراد کو حاصل ہوں گے۔ جس قسم کی اخلاقی اقدار کسی معاشرے میں رائج ہوتی ہیں اسی قسم کی، اسی نوعیت کے اخلاقی حقوق جو ہیں وہ اس معاشرے کے افراد کو حاصل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستانی معاشرہ جو ہے اسلامی معاشرہ ہے، تو اس میں بڑوں کا احترام کرنا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، یہ ہماری اخلاقی قدریں ہیں، یہ ہمارے اسلامی معاشرے کی، پاکستانی معاشرے کی اخلاقی اقدار ہیں۔ اسی طرح والدین جو ہے ان کی خدمت کرنا، اور یہ والدین کا حق ہے کہ ان کی اولاد جو ہے ان کی خدمت کرے۔ اسی طرح شوہر کا حق ہے کہ اس کی جو بیوی ہے وہ اس کی فرما بردار بنے۔ تو ان حقوق کو اگر کوئی پورا نہیں کرتا یا ان حقوق کی ادائیگی نہ کی جائے تو اس سے قانون حرکت میں نہیں آتا، کیونکہ یہ اخلاق کی بنیاد پر جو ہیں، یہ ان کی بنیاد، ان حقوق کی بنیاد اخلاق ہے۔ تو اخلاقی حقوق جو ہوتے ہیں اگر ان کو نظر انداز کر دیا جائے یا ان کو اگر پورا نہیں کیا جاتا تو ریاست کا قانون متحرک نہیں ہوگا۔ ان حقوق کی عدم ادائیگی کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کی سزا نہیں دی جا سکتی کسی شخص کو۔ دوسری قسم کے حقوق جو ہیں وہ قانونی حقوق ہیں۔ قانونی حقوق جو ہیں یہ وہ حقوق ہوتے ہیں جن کو ریاست تسلیم کرتی ہے اور ان کے اوپر باقاعدہ قوانین موجود ہوتے ہیں۔ ریاست کے اندر جو ہیں وہ قوانین بنائے جاتے ہیں، اور ان قوانین کی خلاف ورزی اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو باقاعدہ قوانین کے مطابق سزا دی جاتی ہے۔ یعنی قانونی تقاضے اگر کوئی شخص پورے نہیں کرتا، قانونی حقوق جو ریاست کی طرف سے تسلیم شدہ ہے، اگر ان کو پامال کیا جاتا ہے، ان کی خلاف ورزی کی جائے گی تو قانون حرکت میں آئے گا، اور قانون کے مطابق جو ہے اس شخص کو، اس شہری کو باقاعدہ سزا دی جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قانونی حقوق جو ہیں ان کے پیچھے ریاست کی طاقت ہوتی ہے، اور ریاست جو ہے وہ ان حقوق کی پامالی کی بنیاد کے اوپر حرکت میں آتی ہے، اور طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اس شہری کو، اس فرد کو جو ان قوانین کی پابندی نہیں کرے گا اس کو سزا دی جائے گی، اس کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ تو قانونی حقوق کی مزید دو اقسام ہیں، ایک معاشرتی حقوق اور دوسرا سیاسی حقوق۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک معاشرتی حقوق جو ہیں وہ کون کون سے ہیں، اور ریاست میں رہتے ہوئے شہریوں کو کون کون سے معاشرتی حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ معاشرتی حقوق جو ہیں یہ کسی بھی معاشرے کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں۔ ان حقوق کے بغیر جو ہے کسی مہذب معاشرے کا قیام ممکن نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ معاشرتی حقوق کو نکال دیں تو کوئی معاشرہ جو ہے وہ کسی صورت بھی مہذب نہیں ہو سکتا، اس میں تہذیب کا عنصر جو ہے وہ بالکل ناپید ہوگا۔ تو سب سے پہلا معاشرتی حق جو ہے وہ حق زندگی ہے۔ ہر شہری جو ہے اس کو زندہ رہنے کا بنیادی حق حاصل ہے، اور
حق زندگی جو ہے وہ سب سے بنیادی حق ہے کہ کوئی شخص جو ہے کسی دوسرے کی زندگی نہیں لے سکتا، اس کی زندگی نہیں چھین سکتا۔ زندہ رہنے کا حق جو ہے وہ ہر شخص کو حاصل ہے۔ دوسرا حق جو ہے وہ رہائش کا حق ہے کہ ریاست کا کوئی شہری جو ہے وہ ریاست کے جس حصے میں چاہے رہائش اختیار کر سکتا ہے، رہائش رکھ سکتا ہے، یہ اس کا بنیادی حق ہے۔ پھر حق جائیداد ہے کہ ہر شہری جو ہے اس کو جائیداد بنانے کا، جائیداد رکھنے کا حق حاصل ہے۔ اسی طرح حق خاندان، ہر شہری جو ہے وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتا ہے، اپنی مرضی سے خاندان جو ہے وہ بنا سکتا ہے، اس کو خاندان بنانے کا پورا حق حاصل ہے۔ پھر حق ملازمت اور کاروبار ہے، کوئی بھی شہری جو ہے وہ کسی بھی ملک کا باشندہ ہو، کسی بھی ریاست میں رہتا ہو، تو وہ چونکہ اس ریاست کا شہری ہونے کی حیثیت سے اس کو یہ پورا اختیار ہے، اس کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کا جو ہے وہ پیشہ اختیار کرے، اپنی مرضی کی ملازمت اسے اختیار کرنے کا یا کاروبار کرنے کا جو ہے اس کو حق حاصل ہے۔ پھر ہے جی حق عقیدہ و مذہب، ہر شخص جو ہے اس کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کا مذہب اختیار کرے، اپنی مرضی کا عقیدہ اور اس کے مطابق عبادات جو ہیں وہ ادا کرے، یہ اس کا بنیادی حق ہے۔ پھر حق تحریر و تقریر، ہر شہری جو ہے اس کو تحریر و تقریر کی مکمل آزادی ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ تحریر و تقریر جو ہے یہ مثبت پیرائے میں اگر کی جائے تو یہ ہر شخص کا بنیادی حق ہے، لیکن یہ دھیان رہے کہ تحریر و تقریر جو ہے اگر وہ اشتعال انگیزی پر مبنی ہو، اگر اس سے فرقہ واریت کو ہوا ملتی ہو، یا وہ کسی ملک کی بنیاد جو ہے، اساس ہے، اگر اس کے لیے خطرہ ہو تو حکومت اس تحریر و تقریر پر پابندی بھی عائد کر سکتی ہے۔ تو اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے اس کو یہ قابلیت دی ہے، اس کو یہ اہلیت دی ہے کہ وہ کچھ لکھنے کے، تحریر کرنے کے یا تقریر کرنے کی اہلیت رکھتا ہے تو وہ ضرور کرے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنے قومی وقار کو، قومی سالمیت کو نقصان نہیں پہنچانا، بلکہ اس کی بہتری کے لیے جو ہے اس حق کو استعمال کرنا ہے۔ اگر حکومت یا ریاست یہ محسوس کرے کہ کسی کی تحریر و تقریر سے ملکی اساس کو، ملکی سالمیت کو کوئی خطرہ لاحق ہے یا اس سے انتشار پھیلنے کا، بدامنی کا خدشہ ہے، تو پھر حکومت جو ہے وہ ضرور اس قسم کی تحریر و تقریر کے اوپر جو ہے وہ پابندی عائد کرنے کی مجاز ہوتی ہے۔ اگلا جو معاشرتی حق ہے وہ حق انجمن سازی ہے۔ انجمن جو ہے وہ کسی ادارے کو بھی کہتے ہیں، تو کوئی شخص جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی ادارہ بنا سکتا ہے یا پہلے سے جو موجود ادارے ہیں، جو انجمنیں ہیں، ان میں شمولیت بھی اختیار کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اسی طرح حق زبان و ثقافت ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی مرضی کی زبان بول سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ہماری قومی زبان جو ہے وہ اردو ہے، لیکن اس کے علاوہ ہر صوبے کی اپنی زبان ہے، مختلف مقامی زبانیں یہاں پہ بولی جاتی ہیں۔ تو ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی کی، اپنی پسند کی زبان جو ہے وہ اختیار کرے، وہ اس کو بولے، اس کی ترویج، اس کی ترقی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے جو بھی مناسب اقدامات ہیں وہ کرنے کا اس کو حق حاصل ہے۔ اسی طرح حق تعلیم ہے، ہر شہری کا جو ہے وہ بنیادی حق ہے کہ اسے حصول تعلیم کی سہولیات اور مواقع فراہم کیے جائیں، اس کو جو ہے وہ اچھی اور معیاری تعلیم حاصل کرنے کے تمام مواقع جو ہیں، سہولیات جو ہیں، وہ کسی بھی شخص کا، کسی شہری کا بنیادی حق ہے۔ اسی طرح حق معاہدہ ہے کہ ایک معاشرے میں رہتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ مختلف کاروبار کے مقصد کے لیے یا کسی بھی دیگر مقاصد کے لیے آپس میں معاہدہ کرتے ہیں، تو ایک فرد کو دوسرے کے ساتھ، بے شک اس کا مقصد کوئی کاروباری ہے، تو وہ معاہدہ کرنے کا حق حاصل ہے انہیں۔ آزادی نقل و حرکت ہے کہ کوئی شہری جو ہے وہ ملک میں جو ہے وہ کہیں بھی ملک کے اندر اور بیرون ملک بھی جہاں چاہے وہ آسانی سے جو ہے وہ جا سکتا ہے، اس کی نقل و حرکت پر کوئی پابندی جو ہے وہ عائد نہیں کی جا سکتی۔ یہ شہری کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ریاست کے اندر جہاں چاہے، جس جگہ چاہے، پوری آزادی کے ساتھ جو ہے وہ جا سکے، آ سکے۔ پھر ہے جی حق مساوات، ہر شہری جو ہے وہ قانون کی نظر میں بالکل برابر ہے،
اور اس کو مساوی سماجی حیثیت ہے۔ یہ نہیں کہ قانون کی نظر میں جو ہے وہ امیر کے لیے قانون کچھ اور ہو، غریب کے لیے کچھ اور ہو، یا جو بااختیار لوگ ہیں ان کے لیے وہ کوئی برتر حیثیت نہیں رکھتے، بلکہ قانون کی نظر میں ایک ریاست کا جو قانون ہے اس کی نظر میں سب لوگ برابر ہیں، سب کی ایک مساوی جو ہے وہ سماجی حیثیت ہے، کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں ہے۔ یہ ہر شخص کا بنیادی حق ہے۔ جو بھی شخص پاکستان کا شہری ہے تو یہ ان کا حق ہے کہ ریاست کے قانون کے مطابق ان کو بالکل ایکولی ٹریٹ کیا جائے۔ اب بات کرتے ہیں سیاسی حقوق کی۔ تو سیاسی حقوق جو ہیں وہ جمہوری ممالک جو ہوتے ہیں ان میں جمہوریت کی بقا کے لیے اور شہریوں کی جو سیاسی نشو و نما ہے، لوگوں کا جو سیاسی شعور ہے اس کی بیداری کے لیے سیاسی حقوق بہت ضروری ہوتے ہیں۔ سیاسی حقوق جو ہیں، جس معاشرے میں لوگوں کو سیاسی حقوق حاصل ہوتے ہیں اس سے جمہوریت کو استحکام نصیب ہوتا ہے، اس سے جمہوریت جو ہے اس کو ترقی ملتی ہے، جمہوریت جو ہے وہ سسٹینیبل ہوتی ہے۔ تو نہ صرف جمہوریت کی بقا کے لیے بلکہ شہری جو ہیں ان کے سیاسی نشو و نما کے لیے اور ان میں سیاسی شعور کی بیداری کے لیے یہ سیاسی حقوق جو ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ سیاسی حقوق کی اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے ہے حق رائے دہی، یعنی ہر شہری جو ہے یہ اس کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کے نمائندگان جو ہیں یا امیدوار جو ہیں ان کو ووٹ دے سکے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جمہوری ممالک میں ایک مقررہ مدت کے بعد جو ہیں انتخابات کا انعقاد ہوتا ہے، انتخابات منعقد کیے جاتے ہیں، اور ان انتخابات میں ہر شہری کے پاس یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنا ووٹ استعمال کرتے ہوئے اپنی پسند یا ناپسند جو ہے اس کا مکمل اظہار کرے۔ وہ اپنی پسند کے امیدوار کو ووٹ دینے میں جو ہے وہ بااختیار ہوتا ہے، یہ اس کا بنیادی سیاسی حق ہے اس شہری کا۔ پھر ہے حق نمائندگی۔ جس طرح ہر شہری کو جو ہے وہ اپنی پسند سے اپنی پسند کے امیدوار کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہے، بالکل اسی طریقے سے ہر فرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ الیکشن میں امیدوار بن سکے، بشرطے کہ وہ کسی جرم میں ملوث نہ ہو، اس کے اوپر کوئی مختلف قسم کے کیسز نہ ہوں۔ تو اگر وہ ان شرائط پر پورا اترتا ہے جو کہ آئین نے مقرر کی ہوئی ہیں، جو قانون کے مطابق اگر وہ ان شرائط کو پورا کرتا ہے، ان قواعد و ضوابط پر پورا اترتا ہے تو اس کو حق نمائندگی کا حق حاصل ہے کہ کوئی بھی فرد جو ہے وہ الیکشن میں امیدوار بن سکتا ہے۔ اسی طرح حق منصب اور عہدہ، منتخب ہونے کے بعد ہر شہری جو ہے وہ سرکاری عہدہ رکھنے کا پورا حق رکھتا ہے کہ بے شک وہ کوئی نوکری ہے، کوئی مقابلے کے انتخابات میں وہ منتخب ہوا ہے یا الیکشن میں منتخب ہوا ہے، تو وہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے کہ وہ عہدہ رکھے اور منصب جو ہے اس کو منتخب ہونے کے بعد اس کو رکھے۔ پھر حق تنقید ہے کہ ہر فرد جو ہے وہ حکومت پر جائز تنقید کرنے کا اور مثبت تنقید کرنے کا اس کو حق حاصل ہے، اور تنقید جو ہے وہ جمہوریت کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہے۔ تنقید اگر مثبت ہو تو یہ جو ہے وہ ایک طرح کی جو حکومت ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کا باعث بنتی ہے، حکومت جو ہے اس کے احتساب کا باعث بنتی ہے۔ تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ یہ اس کا بنیادی حق ہے کہ وہ حکومت کی پالیسی کے اوپر یا اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کے حوالے سے اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کے اوپر جائز اور مثبت تنقید کرنا ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ اسی طرح حق جماعت ہے، لیکن یہ تنقید جو ہے وہ تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے، تنقید برائے اصلاح ہو تو وہ اس کا فائدہ ہوگا۔ حق جماعت کی اگر بات کریں تو ہر شخص جو ہے اس کو کوئی بھی سیاسی جماعت میں کسی بھی سیاسی جماعت میں شامل ہونے کا یا اپنی سیاسی جماعت بنانے کا حق حاصل ہے۔ یعنی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک جمہوری نظام کے اندر سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، بعض ممالک میں 2 جماعتی نظام ہے، بعد میں کثیر جماعتی نظام ہے۔ تو یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ جمہوریت کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہیں، جمہوریت کے استحکام کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہیں۔ تو کوئی بھی شہری جو ہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت جو پہلے سے موجود ہے اس میں شامل ہو سکتا ہے، شمولیت اختیار کرنے کا اس کو حق ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی جماعت اگر بنانا چاہے تو یہ بھی اس کا بنیادی حق ہے۔ پھر ہے جی حق عرضداشت۔ ہر شہری جو ہے وہ حکومت کے نام شکایتی عرضی بھیجنے کا حق رکھتا ہے۔ اگر اس کو کسی قسم کی کوئی شکایت ہے تو وہ حکومت کے نام جو ہے وہ شکایتی عرضی بھیج سکتا ہے، حکومت سے شکایت کر سکتا ہے، یہ اس شخص کا، اس شہری کا بنیادی حق ہے۔
حقوق کی بات کریں تو 1973 کے آئین میں جو شہری ہیں پاکستان کے، ان کو بہت سارے حقوق دیے گئے ہیں، بہت سارے بنیادی حقوق جو ہیں ان کو فراہم کیے گئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس چیز پر پابندی عائد کی گئی کہ حکومت ملک کے اندر کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتی، نہیں بنائے گی جس سے پاکستان کے شہریوں کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ سلب ہونے کا خدشہ ہو یا وہ سلب ہوتے ہوں۔ تو اس کے ساتھ ہی اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ 1973 کے آئین میں موجود شہری حقوق جو ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے ہے، کسی شہری کو زندگی سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حق زندگی ہے جو ہم پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں کہ زندہ رہنے کا حق جو ہے وہ ہر شہری کو ہے۔ اسی طرح کسی شہری کو وجوہات بتائے بغیر گرفتار نہیں کیا جا سکتا، یا گرفتاری کے بعد 24 گھنٹے کے اندر کسی مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ یعنی کسی بھی شہری کو حبس بیجا میں نہیں رکھا جا سکتا، بغیر وجوہات بتائے کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، اور اگر گرفتاری کی گئی ہے تو 24 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ اس کو کسی مجسٹریٹ کی عدالت میں اس سسپیکٹ کو، جس کے اوپر آپ کو شبہ ہے، اس کو آپ کو پیش کرنا ہوگا۔ پھر کسی شہری کو سابقہ جرم کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ کسی فرد کو ایک ہی جرم میں دوہری سزا نہیں دی جا سکتی، یعنی اگر کوئی شخص ہے، کوئی شہری ہے، اس نے کسی جرم کا وہ مرتکب ہوا ہے، تو اگر اس کو قانون کے مطابق اس جرم کی پاداش میں سزا دی جا چکی ہے تو دوبارہ اسی جرم کی پاداش میں اس کو دوبارہ سزا نہیں دی جائے گی۔ پھر ہر شہری کو پاکستان میں نقل و حرکت پر مکمل آزادی ہوگی۔ کوئی شہری جو ہے وہ ملک کے جس حصے میں جانا چاہے بآسانی جا سکتا ہے، اس کی نقل و حرکت کے اوپر کسی قسم کی پابندی عائد نہیں کی جائے گی۔ یہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ اسی طرح 1973 کے آئین کے مطابق ہر شہری جو ہے وہ پرامن طور پر اکٹھے ہونے کی اس کو اجازت ہے۔ یعنی اگر آپ نے شہریوں نے کوئی جلسہ جلوس کا انعقاد کرنا ہے یا کسی جلسے میں شرکت کرنی ہے تو وہ جو ہے وہ پرامن طریقے سے، شرط یہ ہے کہ پرامن ہونا چاہیے، مقصد جو ہے وہ اصلاح ہونا چاہیے، نہ کہ توڑ پھوڑ یا بدامنی۔ تو پرامن طریقے سے اگر شہری اکٹھا ہونا چاہیں تو یہ ان کا بنیادی حق ہے، ان کو میٹنگز کی، ان کو جلسے جلوسوں کے انعقاد کی مکمل آزادی ہوگی، یہ ان کا بنیادی حق ہے۔ اسی طرح ہر شہری کو انجمن یا یونین بنانے کا حق حاصل ہے۔ شہری جو ہیں وہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے مختلف انجمنیں بناتے ہیں، ادارے بناتے ہیں۔ اسی طرح یونینز جو ہوتی ہیں ان کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ شہریوں کے حقوق کا دفاع کرتے ہوئے، ان کا تحفظ کرتے ہوئے، ان کے مطالبات کو، جائز مطالبات کو حکومت وقت تک پہنچاتے ہیں۔ اور یہ یونینز یا یہ جو انجمنیں ہوتی ہیں یہ بنیادی طور پر ایک برج کا کام کرتی ہیں یا ایک پل کا کام کرتی ہیں حکومت کے درمیان اور شہریوں کے درمیان۔ تو یہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے کہ وہ وہ انجمن سازی کرے یا پہلے سے موجود انجمنیں یا یونین وغیرہ جو ہیں ان کا حصہ بن جائے، ان کا ممبر بنے۔ اسی طرح ہر فرد کو تجارت، کاروبار یا کوئی پیشہ اپنانے کی مکمل اجازت ہے۔ ہر شہری کو تقریر کی آزادی حاصل ہے، اس کا بھی پہلے ذکر ہو چکا ہے، لیکن یہ تقریر جو ہے وہ اشتعال انگیزی پر مبنی نہیں ہونی چاہیے، اور اس سے ملک کی سالمیت کو کوئی خطرہ درپیش نہ ہو۔ تو حق تحریر و تقریر ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ اسی طرح ہر شہری کو کسی مخصوص مذہب کے پرچار کا حق ہے، کہ کوئی شخص جو ہے اس کا جو مذہب ہے، جو عقیدہ ہے، اس کو اپنے عقائد کے مطابق عبادات کرنے کا، اس کے مذہب کا پرچار کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ اسی طرح ہر شخص کو جائیداد خریدنے کی مکمل آزادی ہے۔ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی پراپرٹی بنا سکتا ہے، یہ اس کا بنیادی حق ہے، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوگی، نہیں لگائی جا سکتی۔ کسی شہری کو جائیداد رکھنے کے حق سے محروم نہیں کیا جائے گا، کہ کوئی شہری جو ہے اس کو غیر قانونی طور پر اس کی جائیداد جو ہے اس سے محروم نہیں کیا جا سکتا، اس سے وہ چھینی نہیں جا سکتی، یہ اس شہری کا بنیادی حق ہے۔ تمام شہری جو ہیں وہ بلا امتیاز مذہب، رنگ، نسل اور جنس کے قانون کی نظر میں برابر ہیں اور معاشرتی طور پر ایک جیسا مقام رکھتے ہیں۔ یہ بات بھی پہلے ہو چکی ہے کہ تمام شہری جو ہیں وہ قانون کی نظر میں بالکل برابر ہیں، ان کا سوشل سٹیٹس جو ہے وہ بالکل ریاست کے لیے وہ ایک جیسے ہیں۔ وہ کسی بھی مذہب سے، کسی رنگ، نسل، جنس سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن قانون کی نظر میں ان کی حیثیت جو ہے وہ برابر ہوگی۔ قانون کی نظر میں قانونی تقاضے جو ہیں
ان کے مطابق سب کو ایک جیسا ہی ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ ہر شہری جو ہے اس کو ملازمت میں امتیاز نہ برتنے کی آزادی حاصل ہے۔ ہر شہری جو ہے اس میں، اب یہ دیکھیں کہ ملازمت میں امتیاز نہ برتنا، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ کسی قسم کی تفریق روا نہیں رکھی جائے گی کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ ملازمت اپنی مرضی کی ملازمت کر سکتا ہے، اور ملازمت میں امتیاز بھی نہیں برتا جائے گا، کسی قسم کی کوئی تفریق یا ڈسکریمنیشن نہیں، جو ہے ڈسکریمنیٹری بیہیویئر نہیں اس کے ساتھ رکھا جائے گا۔ اسی طرح ہر شہری جو ہے اس کو اس کی زبان، ثقافت کے تحفظ اور اس کے فروغ کا حق حاصل ہے، کہ کوئی شخص جو ہے وہ جو بھی زبان بولنا چاہے اس کو یہ ملک میں رہتے ہوئے آزادی حاصل ہے۔ پھر اس زبان اور اپنی ثقافت کے فروغ کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے، اس کی ترویج کے لیے وہ جو مناسب اقدامات سمجھتا ہے بہتر وہ کر سکتا ہے، اس کو یہ بنیادی حق حاصل ہے۔ جی سیکنڈ ایئر، یہ ہمارا آج کا موضوع تھا۔ آج کے موضوع میں شہریوں کے حقوق و فرائض میں سے ہم نے صرف حقوق پہ بات کی ہے، فرائض جو ہیں ان کو ہم کل کی کلاس میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ بہت آسان موضوع تھا، اور اگر آپ کو کوئی چیز مشکل لگی ہو تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔